بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 41 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حقیقت مستعملہ کی مثال اور حقیقت کا خلیفہ مجاز کیسے۔ آج کے سبق کی عبارت شروع ہوتی ہے مثالہ سے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں مثالہ لو حلف لا یأکل من هذه الحنطة ينصرف ذلك الى عینها عنده۔ اس حقیقت مستعملہ کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ اس گندم سے نہیں کھائے گا تو اس کی اس قسم کو عین گندم کی طرف پھیرا جائے گا امام اعظم کے نزدیک۔ حتی لو اکل من الخبز الحاصل منها لا يحنث عنده، یہاں تک کہ امام اعظم کے نزدیک اگر وہ شخص گندم سے حاصل ہونے والی روٹی کو کھا لیتا ہے تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ وعنده ما ينصرف الى ما تتضمنه الحنطة بطریق عموم المجاز فيحنث بأكلها وبأكل الخبز الحاصل منها، اور صاحبین کے نزدیک اس کی اس قسم کو پھیرا جائے گا اس چیز کی طرف کہ جس کو بھی گندم شامل ہے بطریق عموم مجاز کے، پس وہ شخص اس گندم کو کھانے سے بھی حانث ہوگا اور اس سے حاصل شدہ روٹی کو کھانے سے بھی حانث ہو جائے گا۔ وَقَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنَ الْفُرَاتِ يُنْصَرَفُ إِلَى الشُّرْبِ مِنْهَا كَرْعًا عِنْدَهُ، اور ایسی ہی دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ نہر فرات سے نہیں پیے گا تو اس کے اس پینے کو منہ لگا کے پینے کے ساتھ یہ پھیرا جائے گا امام اعظم کے نزدیک۔ وعندهما الى المجاز المتعارف وهو شرب مائها بأي طریق کانا، اور صاحبین کے ہاں اس کی اس قسم کو مجاز متعارف کی طرف پھیرا جائے گا، اور مجاز متعارف سے مراد کہ اس نہر کا پانی پینا ہے بھلے وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ یہاں تک حقیقت مستعملہ کی مثال کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب مصنف علیہ رحمہ آگے فرماتے ہیں ثم المجاز عند ابی حنیفہ خلف عن الحقیقت فی حق اللفظ، پھر مجاز امام صاحب کے نزدیک حقیقت کا خلیفہ ہے تکلم میں، لفظ میں۔ وعندہما خلف عن الحقیقت فی حق الحکم، جبکہ صاحبین کے نزدیک حکم میں حقیقت کا خلیفہ ہے۔ حتی لو كانت الحقیقت ممکنۃ فی نفسها الا انہ امتنع العمل بها لمانع یصار الى المجاز والا صار الکلام لغوا، اور یہاں تک کہ اگر بنفس ہی ممکن ہو مگر معنی کی وجہ سے اس پر عمل کرنا ممتنع ہو تو مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا ورنہ کلام لغو ہو جائے گا۔ وعنده يصار الى المجاز وان لم تكن الحقیقت ممکنۃ فی نفسها، اور امام اعظم کے نزدیک مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا اگرچہ حقیقت بنفس ہی ممکن نہ ہو۔ یہ تھی ہماری عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو گزشتہ سبق میں ہم نے حقیقت مستعملہ کے حوالے سے امام اعظم اور صاحبین کے اختلاف پڑھا تھا، تو آئیے سب سے پہلے ہم اس اختلاف کے اندر جو مثال بیان کی گئی ہے کتاب میں اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ مثال اس کی دو بیان کی گئی ہیں۔ پہلی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ واللہ لا آکل من هذه الحنطة، کہ اللہ کی قسم میں اس گندم سے نہیں کھاؤں گا۔ اب امام اعظم کے نزدیک یہ قسم گندم کے دانوں کی طرف لوٹے گی، کیونکہ گندم کے دانے کھانا یہ لوگوں کے ہاں مستعمل ہے کہ کبھی ضرورت اور کبھی بغیر ضرورت کے کچے اور بھون کر دانے کھاتے ہیں، لہٰذا قسم کھانے والا گندم کے دانے کھانے سے حانث ہوگا۔ اگر گندم کی روٹی کھائی یا گندم کے ستو کھا لیے تو وہ حانث نہیں ہوگا، یہ امام صاحب کا نظریہ ہے۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ قسم مطلقاً ہر اس چیز کی طرف لوٹے گی کہ جس کو گندم کا نام شامل ہے۔
گندم کا نام دانوں اور اس سے بنی ہوئی روٹی دونوں کو شامل ہے، لہٰذا عموم مجاز سے حالف چاہے گندم کے دانے کھائے یا گندم کی روٹی، ہر دو صورتوں میں حانث ہو جائے گا، کیونکہ عرف عام میں مشہور ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ فلاں لوگ گندم زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے گندم کا آٹا مراد ہوتا ہے۔ اگر ستو کھا لیے تو صاحبین کے نزدیک بھی حانث نہ ہوگا، کیونکہ آٹا علیحدہ جنس ہے اور ستو علیحدہ جنس ہے۔ اگر یہ کہا کہ گندم نہیں کھاؤں گا تو بالاتفاق دانے اور گندم کی روٹی کھانے سے حانث ہو جائے گا، کیونکہ گندم کھانے اور گندم سے کھانے میں بڑا فرق ہے۔ تو لہٰذا یہ پہلی مثال تھی جو حقیقت مستعملہ کے حوالے سے پیش کی گئی۔ امام صاحب کے نزدیک یہاں اگر وہ گندم کھاتا ہے، دانے کھاتا ہے، تب تو حانث ہوگا، لیکن روٹی کی صورت میں حانث نہیں ہوگا، جبکہ صاحبین کے نزدیک وہ گندم کے دانے کھائے یا روٹی کھائے، باہر دو صورت چونکہ عمومی مجاز کو لے لیا ہے تو لہٰذا وہ حانث ہو جائے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں حقیقت مستعملہ کی دوسری مثال کی طرف۔ دوسری مثال کو مصنف علیہ الرحمن نے واللہ لا اشرب من الفرات سے بیان کیا۔ اب قسم کھانے والے نے کہا کہ واللہ لا اشرب من الفرات، کہ اللہ کی قسم میں دریائے فرات سے نہیں پیوں گا۔ تو امام اعظم کے نزدیک یہ قسم دریائے فرات سے منہ لگا کر پانی پینے کی طرف لوٹے گی، کیونکہ گاؤں کے رہائشی لوگ اور زمیندار لوگ عموماً وہ نہر وغیرہ سے منہ لگا کر پیتے رہتے ہیں، لہٰذا حقیقت پر ہی عمل کیا جائے گا۔ اگر حالف نے منہ لگا کر پانی پیا تو حانث ہو جائے گا، اور اگر چلو برتن وغیرہ سے پانی پیتا ہے، گلاس سے پانی پیتا ہے، تو اس صورت میں وہ حانث نہیں ہوگا۔ یہ امام اعظم کا نظریہ ہے۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک نہر فرات سے مطلقاً پانی پینے سے حانث ہو جائے گا، چاہے منہ لگا کر پیے یا چاہے چلو اور برتن سے پیے، یہ حانث ہونا عموم مجاز کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ امام صاحب کا نظریہ آپ نے پڑھا کہ ان کے ہاں جب حقیقت مستعملہ ہے تو اب اگرچہ مجاز متعارف ہو، حقیقت پر عمل کرنا اولا ہوگا، جبکہ صاحبین کے نزدیک چونکہ مجاز متعارف ہے، اور مجاز متعارف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ عموماً چلو بھر کر پانی وغیرہ اس سے پیتے ہیں یا گلاس برتن وغیرہ سے پیتے ہیں، منہ لگا کے کم ہی لوگ پیتے ہیں، تو لہذا جب مجاز متعارف ہے تو اس لیے حقیقت پر عمل نہیں کیا جائے گا، مجاز پر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ وجہ اختلاف ہے، یہ ثمرہ اختلاف ہے۔ صاحبین کے نزدیک اگر وہ منہ لگا کے پیتا ہے یا برتن سے پیتا ہے یا چلو سے پیتا ہے، ہر صورت میں حانث ہوگا، اس لیے کہ عمومی مجاز سے مراد یہاں مطلقاً پانی پینا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو، جبکہ امام صاحب کے نزدیک جب تک وہ منہ لگا کے نہیں پیے گا حانث نہیں ہوگا۔ اب حقیقت اور مجاز کے درمیان جو ایک علاقہ ہے وہ یہ ہے کہ مجاز حقیقت کا نائب ہے، خلیفہ ہے۔ اب اس کی تفصیل جو ہے آئیے سمجھتے ہیں۔ اصل میں ابھی تک ہم نے یہ سمجھا کہ امام اعظم اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہے کہ جب حقیقت مستعملہ کے لیے مجاز متعارف ہو تو امام صاحب کے نزدیک حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک مجاز متعارف پر عمل کرنا اولا ہے۔ لیکن یہ جو اختلاف ہم نے پڑھا ہے، یہ اختلاف در حقیقت ایک اور اختلاف پر مبنی ہے، جس کو مصنف یہاں اس عبارت سے بیان کر رہے ہیں کہ ثم المجاز عند ابی حنیفہ خلف عن الحقیقت فی حق اللفظ۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ اور قائم مقام ہے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ حقیقت و مجاز الفاظ کے عوارض میں سے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ حقیقت وہ لفظ ہے، مجاز وہ لفظ ہے۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ مجاز حقیقت کا کس لحاظ سے خلیفہ ہے، اس میں امام اعظم اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ مجاز لفظ کے لحاظ سے حقیقت کا خلیفہ ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حقیقت اور مجاز لفظ کے اوصاف سے ہیں اور لفظ کا تکلم ہوتا ہے، لہٰذا اگر حقیقت کا تکلم ترکیب نحوی اور صرفی کے لحاظ سے درست ہے کہ مبتدا خبر وغیرہ بن سکتے ہیں اور ترجمہ بھی درست ہے، مگر کسی امر عارض کی وجہ سے یہاں حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہیں ہے، تو کلام کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے مجازی معنی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ امام اعظم کے نزدیک مجازی معنی مراد لینے کے لیے حقیقی معنی پر عمل کا ممکن ہونا شرط نہیں ہے، شرط صرف یہ ہے کہ اس کی ترکیب نحوی درست ہوتی ہو۔ تو یعنی کہ امام اعظم کے نزدیک مجاز جو حقیقت کا خلیفہ ہے وہ لفظ کے لحاظ سے ہے، جبکہ صاحبین کا مذہب یہ ہے
کہ مجاز حقیقت کا حکم کے لحاظ سے خلیفہ ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ کلام سے حکم ہی مقصود ہوتا ہے، اور رہی عبارت وہ مقصود تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہوتی ہے، لہٰذا خلیفہ ہونے میں مقصود کا اعتبار کرنا بہتر ہوگا، اور اسی وجہ سے مجاز کو حکم کے لحاظ سے خلیفہ قرار دیا گیا۔ اگر حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن ہو مگر کسی امر عارض کی وجہ سے یہاں حقیقی معنی مراد لینا جائز نہ ہو تو کلام کو مجاز کی طرف پھیرا جائے گا۔ اگر حقیقی معنی مراد لینا جائز نہ ہو تو کلام کو مجاز کی طرف پھیرا جائے گا، لیکن اگر حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن ہی نہ ہو تو کلام لغو ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مجازی معنی کی طرف رجوع کرنے کے لیے صاحبین کے نزدیک حقیقی معنی پر عمل کا ممکن ہونا شرط ہے۔ یہ ان کا اختلاف ہے آپس میں، اس کی مثال انشاءاللہ عز و جل ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے حقیقت مستعملہ کی 2 مثالیں پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے، یہ اتفاقی بات ہے، لیکن کس لحاظ سے ہے اس میں ہم نے اختلاف پڑھا۔ اسی سبق کو اپنے رجسٹر پہ آپ سوالات اور جوابات کی صورت میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حقیقت مستعملہ کی 2 مثالیں بما وضاحت لکھیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے، کس لحاظ سے ہے، اختلاف ائمہ بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا پڑھا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔